أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہیں گے بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم اموال و اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے یہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، قیامت کے دن ہماری اپنی زبان کے اندر کہیں بڑے اور چھوٹوں کا جھگڑا چلے گا۔ اب یہاں بڑے سے مراد وہ ہیں جو سماج کے سربر آوردہ، جو ہمارے یہاں پر سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، وہ لوگ ہیں، اور چھوٹے وہ جو ان کے ماتحت ہے۔
تو ان لوگوں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا، جیسا کہ پچھلے درسوں کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو کمزور تھے، جنہوں نے اپنے بڑوں کا کہا مانا اور ان کے کہا ماننے کے نتیجے میں رسولوں کی تعلیم کو جھٹلا دیا، اور اس کے بعد قیامت کے دن دیکھیں گے ہمیں عذاب ملنے والا ہے، تو اپنے سے بڑے لوگوں کو، جن کی باتوں کو سننے کے بعد، اب بڑوں میں کون آتا ہے؟ وہ علماء اور مفتیان بھی ہیں جو اپنا پریشر لوگوں کے پر رکھتے ہیں، سماج کے سربر آوردہ لوگ بھی ہیں، تمام لوگ آتے ہیں جو اپنے پریشر اور دباؤ کی بنیاد پر لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں، یہ تمام لوگ اس میں آتے ہیں، اور ماتحتوں میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو ان کے دبے ہوئے ہوتے ہیں یا ان سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب یہ لوگ ایسی بات کہیں گے تو بڑے کہیں گے ہم نے تمہیں کہاں منع کیا تھا، صاف انکار کریں گے، حالانکہ منع انہوں نے ہی کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے بڑے لوگوں سے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، کہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائے۔ آج بھی آپ دیکھیے ایسا ہی ہوتا ہے، سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ صحیح راستہ چن لیتا ہے کتاب و سنت والا، اور اسے متاثر ہو کر وہ اپنے عمل، اپنی نماز، ان تمام چیزوں کو کتاب و سنت کے مطابق بنانے لگتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ سماج کے لوگ آتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ آتے ہیں، کچھ نام نہاد مفتیان بھی آتے ہیں اور آ کر اسے کنونس کرتے ہیں کہ آپ نے جو راستہ چنا ہے وہ غلط ہے، اس میں کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تاجر لوگ جو 3 C استعمال کرتے ہیں، تو وہی 3 C یہاں پر لوگ دین کے راستے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا C ہوتا ہے کہ کنونس کیا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ ایسا ہے ویسا ہے، ہم جو راستہ چل رہا ہے ہمارے باپ دادا تمام لوگ اسی کو اختیار کیے ہوئے تھے، لہذا اسی راستے کے پر ہم کو چلنا چاہیے۔ اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، پوری دنیا کے اندر ہمارے مسلک کے ماننے والے زیادہ ہیں، کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ باتیں کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر بندہ کنونس نہیں ہوتا ہے تو دوسرا C استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے C سے مراد کیا ہے؟ کنفیوز کرنا۔ پہلا ہے کنونس، دوسرا ہے کنفیوز۔ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارے دیکھو قرآن کے اندر یہ ہے، حدیث کے اندر ایسا ہے، بتاؤ تم کیسے سمجھو گے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ حدیث کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، کیا کرو گے؟ اب ایسے میں ہم کو کن کو فالو کرنا ہوگا؟ جو دین کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، جنہوں نے قرآن حدیث کو ہم سے بہتر سمجھا تھا، ان کی بات ماننا ہے۔ تو یہ کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ارے حدیثیں تو ضعیف بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، تم کیسے پرکھ پاؤ گے یہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف ہے؟ تو ہمارے علماء نے جن کا علم بہت بڑا ہوا ہے ان کی مانو۔ تو یہ کنفیوز کرنے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ بندہ اگر کنفیوز نہیں ہوتا ہے، کنونس کرنے کی کوشش کی گئی نہیں مانا، کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی نہیں مانا، تو تیسرا کیا کرتے ہیں؟ کرپٹ، یعنی اسے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں گے، سماجی بائیکاٹ، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اور یہ تینوں طریقہ ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بزنس میں لوگ جو کام کرتے ہیں وہی دینداری کے لائن میں وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ پہلے کنونس کرنے کی کوشش کرو، سمجھانے کی، اور اس کے بعد نہیں مانتا ہے اسے کنفیوز کرو، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، حدیث کے اندر یہ اتنی ساری حدیثیں۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے اس کو جب وہ تمام چیزوں کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان کرپشن لاتے ہیں، اسے کرپٹ کر دیتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے، اس کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ وہی کرے کہ دن رات کی چال بازی نے ہمیں روکے رکھا، جو تم رات دن چال بازیاں کیا کرتے تھے نا، یہ وہی ہے جس کی بنیاد کے پر ہم کنفیوز ہو گئے اور ہم نے راہ حق کو نہیں قبول کیا۔ جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ اب یہ کفری عقیدہ ہمارے درمیان ہے کہ نہیں؟ وحدت الوجود کا، کہ تمام چیزوں میں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ ہے عجیب و غریب قسم کا، یعنی جو عین شرک ہے اسی کو توحید بتاتے۔ ہم توحید سے مراد کیا لیتے ہیں؟ توحید سے مراد اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات میں اکیلا مانتے ہیں، کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے نا۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ تمام وجود ایک ہی ہے، ہم بھی ایک ہیں، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی کا حصہ ہے، سب کے سب کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ یعنی عین شرک کو اور بدترین قسموں کے شرکوں کو لوگ توحید کہتے ہیں۔ بتائیے کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ
حکم دیا کرتے تھے ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں اور انہیں دامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اس لیے کہ دونوں کو معلوم ہو جائے گا ہم دونوں کو عذاب ملنے والا ہے، کوئی بخشا جانے والا نہیں ہے، نہ بڑے کو چھوڑا جائے گا نہ چھوٹے کو، سب کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے، یہ ان کے مجرم ہونے کی واضح دلیل ہوگی کہ اب تم مجرم ہو اور تمہیں مجرم بنا کر گلے میں توق ڈال کر اور پیروں میں بیڑیاں پہنا کر جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے ہانک کر لے جایا جائے گا، اور انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ظلم کرے گا۔ اب یہ تمام تر معاملات شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ قرآن اس کی ابتدا بتا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہم نے جس بستی میں بھی نذیر یعنی خبردار کرنے والا، لوگوں کو غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف لانے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ بے شک جو چیز دے کر تم بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ عمومی طور پر، اور مکہ میں بھی جو لوگ خوشحال تھے یعنی جنہیں کمانے کھانے کی فکر نہیں تھی اور جنہیں بال بچوں کی فکر نہیں تھی، ہر اعتبار سے اللہ نے دنیا کی خوشحالیاں ان لوگوں کو عطا کی تھی، انہی لوگوں کے اندر زیادہ چربی چڑھی ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے منکر ہیں، صاف طور کے پر انکار کیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ تمام کے تمام سرداران قریش تھے۔ ان لوگوں کے پاس ظاہری اعتبار سے پیسہ بھی تھا، ان لوگوں کے پاس آل و اولاد تھی، لشکر تھا، لوگ ماننے والے تھے، ہر اعتبار سے سماج کے اندر ان لوگوں کو عزت حاصل تھی، اور وہی چیز کی بنیاد کے پر انہوں نے نبی کا انکار کیا۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا، جو قوم کے سربر آوردہ لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ خوشحال لوگ ہوتے ہیں، شرارت یہی لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ ہم بہت مال اور بہت اولاد والے، یعنی ہماری نسل کے اندر بھی اولاد بہت ہے، ہمارے باپ بھی لوگ زندہ رہنے والے ہیں، ہماری نسلیں چلنے والی ہے، اور روپیے کے اعتبار سے بظاہر فی الوقت ہم لوگوں کے پر رتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا زوم تھا، یعنی روپیہ پیسہ، مال و دولت اور اولاد، ان دو چیزوں کے پر انہیں فخر اور ناز تھا۔ ولید بن مغیرہ کا تو قرآن مجید نے سورہ مدثر کے اندر تذکرہ بھی کیا کہ اللہ نے اس کو تھنکنگ پاور عطا کی، سوچنے کی صلاحیت تھی، مال تھا، اولاد تھی، 10 بچے تھے، 10 اولاد تھی، تو یہ ساری ظاہری نعمتیں تھیں، لیکن اس نے ان تمام نعمتوں کو کس کے لیے استعمال کیا؟ اللہ کے دین کا انکار کرنے کے لیے، نبی کی مخالفت کے لیے۔ قرآن مجید نے وہی کہا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، کہ اس نے غور کیا، سوچا، اپنی تیوریاں چڑھائی، یعنی سوچنے کا انداز قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ظاہر میں بھی لوگ دیکھ لے تو سمجھ جائے کہ کوئی گہری فکروں میں لگا ہوا ہے، تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، غور و فکر کیا، آگے بڑھا، پیچھے آیا، اور اس کے بعد اس نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ جادو ہے، جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جادو کیوں ہے؟ کہ اگر باپ اسے قبول کرتا ہے تو بیٹے کا دشمن بن جاتا ہے، اور اگر بیٹا قبول کرتا ہے تو باپ کا دشمن، بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی اس نے اپنی صلاحیت کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کیا۔ قرآن نے اسی لیے کہا فقتل کیف قدر، اس کا برا ہو، وہ برباد ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ایک مجلس بیٹھی تھی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے، ہر کسی نے اپنی اپنی دعوت کو پیش کیا، سب کو رد کر دیا، اور آخر میں ولید بن مغیرہ نے خود بڑا غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات کہی۔ قرآن مجید نے اسی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ مال اور اولاد، ان دونوں چیزوں کی بنیاد کے پر انہیں بڑا ناز ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ انسان اگر کبھی شراب پینے کے بعد اسے نشہ نہ آئے تو سوچنے کی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، عادت بن چکی ہے اس لیے نشہ نہیں آیا، لیکن دولت ملنے کے بعد اسے نشہ، غرور نہ پیدا ہو، ناممکن چیز ہے۔ اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ دولت کا نشہ انسان کے لیے شراب اور دیگر نشے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور یہ وہی نشہ تھا جو مشرکین مکہ اور تمام زمانوں کے اندر رہا ہے کہ دولت کا غرور اور تکبر انسان کے اندر اگر سما جائے تو بہت بڑی تباہی لے کر آتا ہے۔
اور وہی چیز یہاں لا کر بیان کی گئی۔ اور ترمذی کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو مال کے تعلق سے کہا نا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ میں بھیج دیے جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کو مال اور عہدے کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اگر دونوں جمع ہو جائے، عہدے کا بھی لالچی ہو، مال بھی ہو، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کتنی تباہی مچائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ عہدے کی لالچ اور مالداری کی لالچ پیدا ہوتی ہے تو نتیجہ آج ہمارے سامنے، اپنے آگے کسی کی نہیں سنیں گے، پوری جماعت کو تہبالا کر کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ نشہ ہے عہدے کا، نشہ ہے دولت کا، حالانکہ وہ دولت کس کام کی جس کا حساب دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو غربا ہوں گے تو انہیں جنت میں پہلے داخل کر دیا جائے گا 40 سال پہلے، ایک 40 سال کی مدت آپ نے بتائی، اور مالداروں کو روک لیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، چلو حساب دو، کہاں سے کمایا، کتنا خرچ کیا، کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے، کہاں خرچ کرنا تھا خرچ کیا کہ نہیں، اور جس جگہ خرچ کیا وہ صحیح تھا کہ نہیں، حساب دو۔ اور یہ غربا ہوں گے بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ بھوکا بھیڑیا کتنا کھائے گا، جتنا اس کا پیٹ بھرے گا چھوڑ دے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کھائے گا۔ لیکن انسان کے عہدے کی لالچ اور مال کی لالچ ایسی ہوتی ہے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائے تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا ہے۔ یہ ہے مال کی لالچ، اللہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی بڑی وجہ تھی۔ اب یہاں اللہ رزق کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں نا کہ کفار مشرکین یا اللہ کے نافرمانوں کے پاس اتنی دولت کیسے ہوتی ہے، وہ اس قدر نافرمانی میں ڈوبے ہوئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ ہے، چائنا ہے، روس وغیرہ ہے، بہت دولت ہے ان لوگوں کے پاس، اور ٹیکنالوجی ہے، صلاحیتیں ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ہندوستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مخالفین ہیں اور کھلے طور کے پاس سازش رچتے ہیں، ان لوگوں کے پاس دولت بہت نظر آتی ہے۔ قرآن اسی کا جواب دے رہا ہے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یہ اللہ کی مشیت کے تابع۔ لیکن روزی کی فراخی یا اس کا کم ہونا یہ اللہ کے مطلوب اور محمود ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، نہیں۔ اللہ کافروں کو بھی دنیا عطا کرتا ہے، دیکھ رہے ہیں بہت نعمتیں دنیا کی ملی ہوئی ہے، لیکن کیا ان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ تمام کے تمام قبیلے بڑے مالدار تھے۔ بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بہت مالدار تھے۔ تو کیا یہ ان کی مالداری ان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ حالانکہ انہوں نے نبی کو پہچان لینے کے بعد بھی صاف طور کے پر انکار کر دیا، نہیں مانیں گے۔ اتنا کھلا انکار ہونے کے بعد، صاف طور کے پر انکار کیا، اس کے بعد بھی اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور کے پر کہی کہ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند کرتا ہے، لیکن دین کا علم، دین کی سمجھ اسی کو عطا کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے کہ اگر بندے کے اندر دین کی سمجھ ہے، فہم ہے، تو یہ سمجھ لیجئے گا، تفقہ بہت اہم چیز ہے کہ آدمی کے اندر دین کی سمجھ ہو، فتنوں کے بارے میں علم ہو، وہ بھانپ لیتا ہو کہ فتنے کیسے آ رہے ہیں جس سے امت گمراہ ہونے والی ہے، نوجوان گمراہ ہونے والے۔ ابھی انجینئر علی مرزا کا فتنہ دیگر فتنے پہلے سے متنبع کیا جا رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے جب یہ بڑھنے لگا تب لوگوں کا احساس ہوا۔ حضرت حسن بصری کہتے فتنے جب آتے ہیں تو علماء پہچان لیتے، یہ دین کی فقاہت ہے کہ دین کی سمجھ کی بنیاد کے پر سمجھ لیتے کیا چیز فتنہ ہے۔ بعض چیزیں بظاہر ایسی لگتی ہے کہ خیر ہے اور وہ لوگ خیر کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، حقیقت میں خیر نہیں ہوتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بظاہر خیر کے اندر بہت بڑا شر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے رافضیوں کو اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں، کیا اہل بیت کی فضیلت ثابت نہیں ہے؟ ثابت اپنی جگہ پر، لیکن ان کو آڑ بناتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کو آڑ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر وہ سنی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس آڑ میں، اس پردے کی اوٹ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ تو یہ آڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی یہ نعمتیں کسی کے صحیح اور غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو دنیا کی بہت روزی روٹی عطا کر دی اور اس کا بہت اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے، نہیں۔ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ، خاص طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سمجھ کے بارے میں کہا، دین کو سمجھنا، تفقہ، اس لیے کہ جب فتنے آتے ہیں تو اس کا مقابلہ وہی لوگ کرتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔
اور اگر آپ کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ فقہ بہت کم پائے جائیں گے، فقہ بہت کم ہوتے ہیں جو فتنوں کے بھاپ لیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جدید دور کے اندر جو فتنے اور اٹھ رہے ہیں، کتنے علماء آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے؟ بہت کم بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم نے بولا اس کے بعد ہمارے خلاف ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوگا، لوگ ہمارے خلاف اناپ شناپ باتیں کریں گے، الزامات لگائیں گے۔ یہ ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے فتنوں کا مقابلہ کرنا۔ بہرحال تو یہ اللہ نے صاف طور کے پر بیان کیا، اور یہ بھی کہا تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مالداری یا تمہاری اولاد کی بنیاد کے پر اللہ کا قرب حاصل کرو گے۔ اللہ نے صاف کہا الا من آمن وعمل صالحا، حقیقت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اور یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کھلا راستہ ہے کہ آپ ایمان یعنی اپنے عقیدہ توحید کو، عمل صالح یعنی اپنے منہج کو درست کرو۔ اس کے بارے میں کوئی امیر اور غریب کی قید نہیں ہے، دنیا کا تمام مسلمان ان تمام چیزوں کے پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، اور خیر اللہ کی قربت کا یہی اصل ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان لوگوں کے لیے کئی گنا اجر ہے، کئی گنا۔ اب مسلم کی جو روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے کہ اگر بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کیا، اذا ہمبا، جب وہ ارادہ کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے، تو اللہ ایک مکمل نیکی کا اجر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس نیکی کو نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، تو اللہ ایک نیکی دے چکا ہے صرف ارادہ کرنے کی بنیاد پر، لیکن اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کیا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، ایک نماز کا ثواب کم سے کم 10 گنا ہے۔ اب اس کو انسان کے حسن عمل اور حسن نیت کی بنیاد کے پر بڑھایا جاتا ہے، اس نے نماز کتنی اچھی پڑھی، اس کی نیت اور ارادے کے اندر کتنا اخلاص تھا، تو یہ اس کے عمل میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ الی 700 ضعف، کتنا بڑھاتا ہے؟ 700 گنا، یعنی ایک نماز انسان کو کم سے کم 10 گنا ثواب کا باعث بناتی ہے، لیکن اس کا حسن نیت، اس کا حسن عمل اسے 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الی اضعاف کثیرہ، اللہ اسے بھی بہت بڑھاتے جاتا ہے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ آدمی کی نیت کا فائدہ ہے، آپ جتنے اخلاص کے ساتھ عبادت بندگی کریں گے، صرف نماز نہیں کوئی بھی نیکی، تو وہ نیکی آپ کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ شرط یہ کہ دلوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، وہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ وہی چیز اللہ نے یہاں پر بیان کی، وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ بالا خانہ جس کو ہم گیلری کہتے ہیں، انسان کوئی ایسا لوگ، مثال کے طور پر کوئی ہل اسٹیشن ہے، وہاں پر آپ کو ریزورٹ سے ملتے ہیں، تو خاص طور کے پر وہ علاقہ جہاں سے آپ گیلری کے اندر بیٹھ کر تمام قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور ایسے اسپاٹس کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بہتر اسپاٹ ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل جنت کو بالا خانے گیلریز دی جائے گی۔ اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے بخاری کی کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ اس ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے کنارے پر مشرق یا مغرب میں ہوتا ہے۔ اس طرح جو نچلی سطح کے جنتی ہوں گے اپنے سے اوپر کے جنتیوں کو دیکھیں گے، وہ بالا خانوں میں عیش کر رہے ہوں گے، تو کیونکہ ان میں سے بعض سے افضل ہوگا، جیسا مقام 100 درجات ہیں اسی اعتبار سے مقام مرتبہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کے گھر ہوں گے، یعنی سب سے اونچے اور اعلیٰ ترین مقام پر جہاں ان کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ وہاں پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی انسان جتنا ایمان اور عمل میں پختہ ہوگا، اس کا اخلاص جتنا بہتر ہوگا، اتنا بلند و بالا مقام جنت میں حاصل کرے گا۔ لیکن جو لوگ یسعون فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں کوشش کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اعتراض، نکتہ چینیاں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہاں تو اللہ نے یہ کہا آگے دوسری بات کہہ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر جو لوگ کجی یا حدیث کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک فی العذاب محضرون، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے، پیش کیے جائیں گے، لاؤ ان تمام لوگوں کو عذاب میں داخل کیا جائے۔ اب آگے اللہ نے رزق کے تعلق سے ایک اور اہم بات کی، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔
یہاں عربی کی تعبیر کے اعتبار سے یاد رکھیے، قرآن نے یہ نہیں کہا وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ، اس کے خلاف نہیں، یعنی اگر کسی کی روزی تنگ ہے، وہ چاہ کر بھی اتنی روزی نہیں کما پاتا ہے جو اس کو ضرورت کو پورا کر سکے، تو قرآن کہہ رہا ہے یہی اس کے لیے بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اتنی روزی ہی تمہارے لیے اچھی تھی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، مسلم کی روایت، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے گزارے کے مطابق رزق دیا گیا، جتنی ضرورت تھی اللہ نے اتنا رزق عطا کیا، اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قانع کر دیا، شکر گزار بنا دیا، شکوہ نہیں ہے۔ آج تو ہمارے یہاں بہت سارے مالداروں کو بھی شکوہ ہوتا ہے، بہت افسوس ہے۔ تو پھر غریب کیا کرے گا؟ جب مالدار اتنی شکایت کر رہا ہے تو غریب کیا کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے جتنی ضرورت کی روزی تھی اللہ نے عطا کر دیا، اور اس کے بعد اسے قانع بنا دیا، شکر گزار بنا دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کامیاب ہو گئے، کامیابی کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنی روزی عطا کی جتنی ہماری ضروریات زندگی کے لیے کافی تھی، ایکسٹرا لگژری لائف کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جتنی ضرورت اللہ نے عطا کی اور اس کے بعد شکر گزار بنایا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ نیز خرچ کرنے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا کہ بلال ایک بات یاد رکھیے گا کہ تم اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہو۔ کہا انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یہ مسند البزار کی صحیح روایت ہے کہ بلال خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے فقیری سے مت ڈر۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کنجوسی کرتے ہیں نا، اسلام ہمیں کنجوسی سے بھی منع کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فضول خرچی سے بھی۔ میانہ روی کے ساتھ اللہ نے جتنا مال دیا خرچ کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہیے، پھل فروٹ وہ تمام نعمتیں جو آپ کو میسر ہو سکتی ہے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کاٹ کر آپ پیسہ جمع کریں اور اس کے بعد اچھا گھر بنا لے، اچھی وہ ساری چیزیں، آپ اپنی باڈی کو تو کچھ دے ہی نہیں رہے اور اچھے سے اچھا گھر بنا رہے ہیں، بال بچوں کے اوپر خرچ ہی نہیں کر رہے، غلط چیزیں۔ اپنے بال بچوں کے اوپر جتنا اللہ نے عطا کیا بہتر سے بہتر آپ انہیں کھلانے کی کوشش کیجئے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، جتنا خرچ کریں گے اس سے کہیں زیادہ بہتر اجر اللہ عطا کرنے والا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ ایک فرشتہ آسمان کی طرف سے اترتا ہے اور وہ کہتا ہے انفق علیک، کہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہے خرچ کر، یعنی جہاں ضرورت ہے خرچ کیجئے گا، انفق علیک، میں تیرے پر خرچ کروں گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ وقال یمین اللہ ملآ، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ اللہ کے دونوں داہنے دونوں بھرے ہوئے، اور وہ بہت برسنے والا، دن رات خرچ کرنے والا، اس سے اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ نیز اللہ مال کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ دو فرشتے روزانہ اترتے، جس روایت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، صبح اترتے ہیں، کہتے ہیں ان میں سے کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، یعنی جتنا خرچ کیا اس سے زیادہ دے، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ یہ فرشتے کی بد دعا ہے جو رد نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت کی جگہ پر خرچ نہ کرنے سے ہمارا مال بڑھ رہا ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ مال کو تباہ کر دے، وہ ہماری تباہی بربادی کا کہیں اور خرچ کرنا پڑے گا جہاں ہمیں خرچ کرنا مجبوری بن جائے، کہیں میڈیکل میں خرچہ پڑے، کہیں کچھ اور مسئلہ آ جائے، نہیں، آپ صحیح جگہ پر خرچ کیجئے، اللہ اس کا بہتر بدلہ عنایت کرے گا۔ تو یہ مال کے تعلق سے جو مشرکین مکہ کی سوچ تھی قرآن نے اس کا رد کیا۔ آگے دو آیتیں مشرکین کے تعلق سے اور سلسلہ کلام اسی جانب جا رہا ہے جو اس سورہ کا آخر حصہ ہے کہ جنات لوگوں کو پٹی پڑھاتے، حقیقت میں کوئی شیطان اپنی عبادت کسی سے نہیں کراتا بلکہ فرشتوں کی کرائے گا، قبر والے کی کرائے گا، کسی کی بھی کرائے گا، نیکی کے نام پر کسی بزرگ کی کرائے گا، یہ کراتا ہے۔ تو ایسے ہی فرشتوں کو بھی عبادت کے قابل بنا دیا۔ قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے سوال کرے گا کہ کیا تم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں؟ فرشتے اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے، کہ انت ولیون من دونی، حقیقت میں ان کے علاوہ تو ہمارا دوست تھا، بل کانوا یعبدون الجن، حقیقت میں جناتوں کی عبادت، شیاطین کی عبادت کرتے، شیطان نے ان کے ذہن و دماغ کے اندر وسوسہ ڈال دیا، فلاں بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، فلاں قبروں کے پر جانے کے بعد مرادیں پوری ہوتی ہے، کسی کو انسان کو اولاد کی ضرورت ہے اولاد مل جاتی ہے، اور کاروبار میں ترقی کرنا ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے،
اور اس کے بعد وہ وہاں جا کر ان کی عبادت کرتا ہے۔ تو حقیقت میں چونکہ اس نے شیطان کے حکم پر یہ کام کیا تو وہ شیطان کا پجاری بن گیا، شیطان کا عبادت کرنے والا بن گیا۔ اسی لیے فرشتے کہیں گے یہ جناتوں کی، شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرهم بھی مومنون، اور ان کی اکثریت اسی پر یقین بھی رکھتی تھی کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو ابھی اس سورہ کا بالکل اخیر حصہ ہے، وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار خاص طور سے یہاں جو مالداری اور ماں اولاد ان فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری رزق میں برکت عطا فرمائے اور اس رزق کو ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، نہ کہ دنیاوی فخر اور غرور کا، سازشوں کا، بلکہ یہ مال ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنا۔ اور خاص طور کے پر وہ وساوس جس کے ذریعے انسان اللہ پر ایمان، دین کے پر صحیح عقیدے سے بھٹکتا ہے، ہمیں ان تمام قسموں کی خرافات سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔